سورۃ المائدہ آیت نمبر 15 اور 16۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد تحقیق جاءکم آ گیا ہے تمہارے پاس رسولنا ہمارا رسول، یبین وہ واضح کرتا ہے، وہ کھول کر بیان کر رہا ہے، لکم تمہارے لیے کثیرن بہت زیادہ باتیں، مما کنتم تخفون جنہیں تم چھپاتے تھے، من الکتاب کتاب سے، ویعفو کثیر اور وہ یعفو درگزر کرتا ہے ان کثیر بہت زیادہ سے۔ قد جاءکم تحقیق آ گیا تمہارے پاس من اللہ اللہ کی طرف سے، نور و کتاب مبین، نور اور کتاب مبین۔ آیت کے اندر اللہ پاک نے اس تو پچھلی آیات اندر یہود اور نصارہ اہل کتاب دی عہد شکنی بیان کرنے تو بعد اس آیت اندر اللہ نے انہوں نے ایمان دی دعوت دیتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دو وصف بیان ہوئے تھے۔ پہلا وصف ہے کہ ساڈا نبی وہ تمام چیزاں کھول کھول کے بیان کردا جنہاں نوں تسی چھپا دیو، تحریف کر دیو، رد و بدل کر دیو۔ مثلاً انہوں نے پہلی آسمانی کتاباں اندر تورات اندر زنا رجم دی سزا دے متعلق جو آیات سن انہاں بدل دیا، نبی پاک دی نبوت دے متعلق بدل دتیاں۔ صحیح بخاری اندر روایت ہے اور ان اندر واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقدمہ آ گیا یہود دا کہ ایک جوڑے نے زنا کر لیا اور شادی شدہ سی، اور میں تہاڈی کتاب دے مطابق فیصلہ کر دنے ہاں، تسی دس دیو تہاڈی کتاب کی کہندی ہے، ان دے مطابق فیصلہ کر دنے ہاں، جو ہوے دی سزا دے دنے ہاں۔ آپ نوں پتا سی کہ پہلی آسمانی کتاباں اندر انہاں جرائم دی سزا مشترکہ ہی ہے۔ آندے جی ساری کتاب اندر لکھیا ہے وہ جڑا زنا کرے بدکاری کرے انہوں ذرا گدے تے بھا کے منہ ماں کالا کر کے انہوں کما پھرا کے سزا سو دے لو بس۔ کول بیٹھے سن عبداللہ بن سلام صاحب کا یہودی عالم سنے، تورات دے عالم نے، آندے اللہ دے حبیب جھوٹ ماردا پے نوں کو تورات لے کے آوے، تورات لے آیا یہودی اور ایں بھر کے تلی جاندا بڑی چلاکی نال نہیں ہاتھ رکھ دیندا، ویکھو کداں ہیگی ہے کداں ہیگی ہے، جڑی وہ رجم والی آیت سے تے ہاتھ رکھ کے تیں بھر کے تلی جاندا ہے، اور میں ہاتھ اٹھا تھلے رجم والی آیت، یعنی کہ اس طرح دی تحریفاں کر دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دی اور جو چیزاں چھپا دے سن وہ کھول کھول کے بیان کیتیاں۔ اور دوسرا آپ دا وصف ہے کہ آپ درگزر کرتے سن۔ اور تیسری بات جو بڑی اہم بیان ہوئی ہے اس آیت اندر، ساڈا وہ طبقہ مسلمان بھائی جنہاں دا عقیدہ ہے، آپ اگے بھی اس موضوع تے متعدد مرتبہ بات کیتی ہے کہ جڑے کہندے نے نبی پاک دی شان اندر اتنا مبالغہ کردے نے کہ حتیٰ کہ اللہ دے برابر لے جاندے نے، اللہ دا جز اللہ دا حصہ بنا، نور من نور اللہ جنہاں دا عقیدہ ہے۔ نبی بشر نہیں، نبی نور ہے۔ خطرناک عقیدہ ہے، کفریہ عقیدہ ہے کہ نبی نو اللہ دے برابر لے جاندے، اللہ دا حصہ بنا۔ انہاں دی سب تو وڈی دلیل آ ہے کسی نے پوچھو نا کہ نبی نو کیوں کہندے جو نور، وہ کہن گیا ویکھو جی سورہ مائدہ دی آیت نمبر 15 پڑھو، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ خود کہہ رہے ہیں تواڈے کول میرا نور آ گیا تے کتاب مبین آ گئی، کیونکہ دلیلاں تے ہر طبقے کول ہوندیاں نے، جڑے سود کھاندے نے انہاں کول بڑیاں دلیلاں نے، انہاں لاگے لاگے ویکھو، تے سورج نو پوجدے نے، گاں نو پوجدے نے، انہاں کول دلیلاں نے۔ دلیل تو متاثر نہیں ہونا کہ فلانے کول دلیلاں بڑیاں، یہ موازنہ کرنا ہے کہ دلیل کندی وزنی کندی حق دے موافق ہے، وہ اس کتاب نو اس آیت نو دلیل بنا دیں۔ ہن آپا اس نو سمجھنا ہے اس آیت نو کہ واقعی یہ مراد ہے۔ پہلی بات القرآن یفسر بعضها بعضا، قرآن پاک بعض یہ تفسیر کر دے، اس تو اگلی آیت نے مفہوم دسیا ہے۔ اس تو اگلی آیت اندر اللہ نے کہا یہدی بہ اللہ، یہدی بہ اللہ، بہی ضمیر واحد دی ہے۔ پہلی بات ہے کہ درمیان چ واو آیا ہے، واو تفسیریہ ہے، یہ اسے نور دی اگے تفسیر آئی ہے کہ وہ جا نور آیا اللہ کی طرف، وہ کیڑا نور ہے؟ وہ کتاب مبین ہے۔ وہ کیڑی ہے؟ اور آپ چند دن پہلے پڑھے اندر سورہ نساء اندر کہ اللہ کہندے نے کہ اسی یہ قرآن تواڈے ول نور بنا کے نازل فرمایا، نورانیت ہے۔ تو یہ واو تفسیریہ ہے، واو تفسیر بیان کردا ہے نور دی کہ نور تو مراد کی ہے؟ نور تو مراد کتاب مبین۔ اور اگلی آیت اللہ نے کہا یہدی بہ اللہ، اللہ اس کے ساتھ ہدایت دیتا ہے، ہی ضمیر واحد دی،
اگر دو چیزاں ہوندیاں نا، نور لہدا تے کتاب مبین لہدا، تے اللہ نے ضمیر لانے تے بہی ماں عربی گرامر نا ہی ضمیر واحد دی ہے اور جڑی ہما ہے وہ دو تے دلالت کر دی ہے. بہی ماں ضمیر آندی کہ دونوں چیزاں تواڈے واسطے ہدایت، لیکن اتنے یہد بہ اللہ قرآن پاک والے اشارہ کیتا ہے. اور تیسرا قرآن پاک دے اندر اس تو اگلی ایسے آیت اندر رکھے جاتے پھر کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اے حبیب پیغمبر تانوں اندھیریاں جو کڈ کے نور ول لیندا ہے. نور تو مراد روشنی، نورانیت، جہالت دے مقابلے اندر بولیا گیا. اور قرآن پاک اندر متعدد سورۃ التغابن ٹائیں پر جا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اللہ نے تسی ساڈے رسول تے بھی مان لیاؤ، والنور اور اس نور تے بھی مان لیاؤ، انزلنا جڑا اسی نازل کیتا ہے. مراد کہ اللہ نے قرآن پاک جتے لفظ نور بولیا ہے تو مراد قرآن ہے، نور تو مراد قرآن ہے. اور اگلی بات اگر بالفرد نو سمجھ بھی لیا جائے، پہلی بات ہے نندا مانا اتنے رسول ہے ہی نہیں دا نور تو. اگر ان دا مانا رسول سمجھ بھی لیا جائے پھر بالفرد، تو نور تو مراد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ روشنی پھیلان دا ذریعہ بنے نے جہالت دے مقابلے اندر. نور من اللہ کیا جاتا، نور من اللہ، اللہ کی طرف سے آپ ایک روشنی ہے. نور من نور اللہ نہیں کہنا، نور من نور اللہ تے نور من اللہ دو جملے نے، دونوں تے زمین آسمان دا فرق. ایک بولا جملہ بندہ کفر سے چلا جاتا. نور من اللہ، اللہ کی طرف سے آپ ایک روشنی ہے جو جہانوں کے لیے روشنی بن کر آئے. نور من نور اللہ کہاں گے تو مطلب ہوئے گا کہ آپ اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، آپ اللہ کے وجود کا حصہ ہے. تو میں دسیا کہ اگر بالفرد اور دوسرے صاحبان نے مطابق انہوں نور من بھی لیا جائے تو نور ہو نہیں. اور نور ان دا معنی اتنے ہے بھی نہیں، اتنے دا معنی کتاب ہے قرآن پاک ہی ہے. یا اہل الکتاب، اہل کتاب کا تحقیق جاکم آگا تمہارے پاس رسولنا، ہمارا رسول، یبینو وہ واضح کرتا ہے، کھول کھول کر بیان کر رہا ہے، لکم تمہارے لیے کثیرن بہت زیادہ باتیں، مما کنتم جنہیں تم تھے تخفون چھپاتے، من الکتاب کتاب سے، ویعفون کثیر اور بہت زیادہ چیزوں سے وہ درگزر بھی کرتا ہے. کا تحقیق جاکم آگا تمہارے پاس من اللہ، اللہ کی طرف سے، نور ایسا نور و کتاب مبین جو واضح کتاب ہے. نور دی تفسیر آیا اگلا لفظ جو نور کتاب مبین مراد قرآن. ایک منٹ میں صرف ترجمہ کر لایا تھا پورا. یہدی بہ اللہ، یہدی ہدایت دیتا ہے، بہ اس کے ساتھ، اللہ اللہ اس قرآن کے ساتھ، من اتبع جس شخص نے پیروی کی یا جو پیچھے چلا، رضوانہ اس کی رضامندی کی، سبل السلام سلامتی والے رستوں کی، وَيُخْرِجُهُمْ اور واللہ نکالتا ہے ان کو، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور روشنیوں کی طرف، بِإِذْنِ ہی اپنے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ اور ان کو ہدایت دیتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے رستے.